کچھ ایسے لوگ جن کی بد دعا بہت جلدی قبول ہوتی ہے، اگر ان کا ہاتھ آپ کی بد دعا کے لیے اٹھ جائے تو آپ کی زندگی اجیرن بن جائے گی۔ خدا را ان کی بد دعاؤں سے بچیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، حضرت سیدنا زید بن اسلم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، میرے والد نے بتایا کہ ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کے درمیان جلوہ فرما رہے تھے کہ اچانک ہمارے قریب سے ایک شخص گزرا جس نے اپنے بچے کو کاندھوں پر اٹھایا ہوا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ان باپ بیٹے کو دیکھا تو فرمایا، جتنی مشابہت ان دونوں میں پائی جا رہی ہے میں نے آج تک ایسی مشابہت اور کسی میں نہیں دیکھی۔ یہ سن کر اس شخص نے عرض کیا، اے امیر المومنین، میرے اس بچے کا واقعہ بہت عجیب و غریب ہے۔ اس کی ماں کے فوت ہونے کے بعد اس کی ولادت ہوئی ہے۔ یہ سن کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، پورا واقعہ بیان کرو۔ وہ شخص عرض کرنے لگا، اے امیر المومنین، میں جہاد کے لیے جانے لگا تو اس کی والدہ حاملہ تھی۔ میں جاتے وقت دعا کی، اے اللہ تعالی، میری زوجہ کے پیٹ میں جو حمل ہے میں اسے تیرے حوالے کرتا ہوں، تو ہی اس کی حفاظت فرما۔ یہ دعا کر کے میں جہاد کے لیے روانہ ہو گیا۔ جب میں واپس آیا تو مجھے بتایا گیا کہ میری زوجہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ مجھے بہت افسوس ہوا۔ ایک رات میں نے اپنے چچا زاد بھائی سے کہا، مجھے میری بیوی کی قبر پر لے جاؤ۔ چنانچہ ہم جنت البقیع میں پہنچے اور اس نے میری بیوی کی قبر نشاندہی کی۔ جب ہم وہاں پہنچے تو دیکھا کہ قبر سے روشنی کی کرنیں بہر آ رہی تھیں۔ میں نے اپنے چچا زاد بھائی سے کہا، یہ روشنی کیسی ہے؟ اس نے جواب دیا، اس قبر سے ہر رات اس طرح روشنی ظاہر ہوتی ہے، نہ جانے اس میں کیا راز ہے۔ جب میں نے یہ سنا تو ارادہ کیا کہ میں ضرور اس قبر کو کھودوں گا۔ چنانچہ میں نے پھاوڑا منگوایا۔ ابھی قبر کھودنے کا ارادہ ہی کیا تھا کہ قبر خود بخود کھل گئی۔ جب میں نے اس میں جھانکا تو اللہ تعالی کی قدرت کا کرشمہ نظر آیا کہ یہ میرا بچہ اپنی ماں کی گود میں بیٹھا کھیل رہا تھا۔ جب میں قبر میں اترا تو کسی ندا نے دینے والے نے ندا دی، تو نے جو امانت اللہ تعالی کے پاس رکھی تھی وہ تجھے واپس کی جاتی ہے، جا اپنے بچے کو لے کر جا۔ اگر تو اس کی ماں کو بھی اللہ تعالی کے سپرد کر جاتا تو اسے بھی صحیح و سلامت پاتا۔ پس میں نے اپنے بچے کو اٹھایا اور قبر سے باہر نکالا۔ جیسے ہی میں قبر سے باہر نکلا، قبر پہلے کی طرح دوبارہ بند ہو گئی۔ صحابی رسول نے اپنا بیٹا اللہ تعالی کے سپرد کیا تو اللہ تعالی نے بھی اسے قبر میں زندہ رکھا۔ اے اللہ تعالی، ہم بھی اپنا ایمان تیرے سپرد کرتے ہیں، تو ہمارے ایمان کی حفاظت فرمانا اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمانا۔ کچھ ایسے لوگوں کی بد دعا اللہ تعالی کے ہاں بہت جلد قبول ہوتی ہے، کیونکہ ان پر ظلم یا ناانصافی کی جاتی ہے اور وہ بے بس ہوتے ہیں۔ درج ذیل لوگوں کی بد دعا خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ والدین کی بد دعا خاص طور پر قبول ہوتی ہے، کیونکہ ان کا مقام اللہ تعالی ہاں بہت بلند ہے۔ اگر اولاد ان کے ساتھ بدسلوکی کرے یا ان کی نافرمانی کرے تو ان کی بد دعا کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ کسی بھی مظلوم کی بد دعا اللہ تعالی کے ہاں فوری قبول ہوتی ہے۔ مظلوم کے دل سے نکلی ہوئی بد دعا اللہ تعالی کے عرش تک پہنچتی ہے، چاہے وہ کسی بھی دین یا مذہب سے تعلق رکھتا ہو۔ یتیم بچوں کی بد دعا بھی جلدی قبول ہوتی ہے، کیونکہ وہ کمزور اور بے سہارا ہوتی ہیں۔ اگر کوئی ان کے ساتھ ظلم کرتا ہے یا ان کے حقوق تلف کرتا ہے تو ان کی بد دعا اللہ تعالی کے ہاں جلدی پہنچتی ہے۔ مسافر کی دعا اور بد دعا دونوں کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ مسافر کی حالت اللہ تعالی کے ہاں ایک خاص مقام رکھتی ہے، اس لیے اس کی بد دعا بھی جلدی قبول ہوتی ہے۔ جو شخص مزدور کا حق مارتا ہے یا اس کے ساتھ ظلم کرتا ہے، اس مزدور کی بد دعا بھی فوراً قبول ہوتی ہے۔ یہ وہ افراد ہیں جن کی بد دعا اللہ تعالی کے ہاں جلدی قبول ہوتی ہے اور ان کے ساتھ نیکی اور انصاف کا برتاؤ کرنے کی سخت تاکید کی گئی ہے۔ یتیم کی بد دعا اللہ تعالی کے ہاں بہت جلدی قبول ہوتی ہے، کیونکہ یتیم ایک کمزور اور بے بس شخص ہوتا ہے۔ اللہ تعالی نے قرآن مجید اور حدیث میں یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرنے اور ان کے حقوق کا خیال رکھنے کی سخت تاکید کی ہے۔ اگر کوئی شخص یتیم کے ساتھ ظلم یا ناانصافی کرتا ہے تو اس کی بد دعا فوراً اللہ تعالی کے ہاں پہنچتی ہے۔ یتیموں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خصوصی تاکید فرمائی ہے کہ ان کے ساتھ شفقت اور محبت کا برتاؤ کیا جائے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ تعالی میں ان دو کمزوروں عورتوں اور یتیموں کے حق تلفی کرنے والوں کے خلاف ہوں۔ ایک آدمی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو اس نے عرض کیا کہ میں ایمان نہیں لاؤں گا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری لڑکی کو زندہ فرما دیں جو فوت ہو چکی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس کی قبر دکھاؤ۔ اس نے اس لڑکی کی قبر دکھائی۔ ایک روایت میں ہے کہ اس نے عرض کیا کہ میں نے اس لڑکی کی میت کو وادی میں پھینک دیا ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے وہ وادی دکھاؤ۔ اس نے وہ قبر یا وادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی۔ آپ نے اس چھوٹی سی لڑکی کو آواز دی۔ اس لڑکی نے جواباً عرض کیا لبیک۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کیا تو پسند کرتی ہے کہ دنیا میں آ جائے؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دنیا میں آنا پسند نہیں کرتی کیونکہ میں نے آخرت کو دنیا سے بہتر پایا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے والدین ایمان لا چکی ہیں، اگر تو چاہے تو تجھے ان کے پاس واپس لاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ گردون ہوا میں جاتے تو پتھر اور درخت جو سامنے آتا وہ عرض کرتا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت محمد بن خاطب رضی اللہ تعالی عنہ کا جسم جل گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن لگایا اور دستے کرم پھیرا اور کہا کہ اے اللہ تعالی اس تکلیف کو دور فرما۔ بس آپ رضی اللہ تعالی عنہ درست ہو گئے اور انہیں کوئی تکلیف نہ رہی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خیبر سے واپس پر مقام صبح پر پہنچے تو لشکر اسلام نے وہاں پڑاؤ کیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بعد پڑاؤ کسی کام کے لیے کہیں تشریف لے گئے۔ ادھر نماز عصر کا وقت ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمراہ صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز عصر ادا فرمائی۔ جب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم واپس تشریف لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں سرو انور رکھ کر سو گئے۔ یہاں اسی دوران وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جنہوں نے ابھی نماز عصر ادا نہیں فرمائی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام فرمانے یا سلسلہ وحی کی تلاوت سے سورج غروب ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اطاعت مصطفیٰ اسلام میں کبھی یہ سوچتے کہ نماز عصر قضا ہو رہی ہے اور کبھی اطاعت مصطفیٰ سلیم کا خیال فرماتے، الغرض اسی سوچ میں ہی تھے کہ سورج غروب ہو گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے یا سلسلہ وحی ختم ہوا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی کیا تم نے نماز عصر ادا کر لی ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی تک میں نے نماز عصر ادا نہیں کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ اے اللہ تعالی علی تیرے اور تیری محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری میں تھے کہ سورج غروب ہو گیا، سورج کو واپس ہونے کا حکم دے تاکہ علی نماز عصر ادا کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرمایا اور ڈوبے ہوئے سورج کو واپس ہونے کا حکم دیا۔ چنانچہ ڈوبا ہوا سورج واپس آیا یہاں تک کہ سورج کی شعاعیں پہاڑوں اور ٹہلوں پر پڑنے لگیں اور مخلوق خدا نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز عصر ادا کی۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس تشریف لائے اور اعلان معراج فرمایا تو کفار نے نشانی پوچھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قریش کا ایک قافلہ راستے میں دیکھا، اس قافلے والوں کا ایک اونٹ بھاگ گیا تھا، چند لوگ اس اونٹ کو تلاش کر رہے تھے۔ قریش مکہ نے پوچھا کہ وہ قافلہ کس دن اور کس وقت مکہ میں پہنچے گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدھ کے روز وہ قافلہ مکہ مکرمہ میں پہنچ جائے گا۔ چنانچہ روز وہ قافلہ مکہ مکرمہ میں پہنچ جائے گا۔ چنانچہ قریش مکہ اس قافلے کا انتظار کرنے لگے یہاں تک کہ بدھ کا دن آ گیا اور بدھ کا سورج غروب ہونے کے قریب چلا گیا مگر قافلہ نہ آیا۔ جب سورج بالکل غروب ہونے کے قریب ہوا تو اہل اسلام پریشان ہوئے اور کفار خوشیاں منانے کی تیاریاں کرنے لگے کیونکہ کفار سمجھ رہے تھے کہ ابھی تک قافلہ کا نام و نشان بھی نہیں ہے، اگر اب اس کی گرد و غبار نظر آ بھی جائے تو سورج کے غروب ہونے سے قافلہ مکہ مکرمہ نہیں
پہنچ سکتا۔ اب کچھ لوگوں کی نظر قافلے کے راستے پر اور کچھ لوگوں کی نظر سورج کی ٹکیاں پر۔ کفار مطمئن مگر اہل اسلام پر یقین۔ کفار لمحہ با لمحہ سورج کو دیکھنے رہے کہ سورج غروب ہو گیا، گویا آگے جانے کا نام تک نہیں رہ رہا تھا، حتیٰ کہ کفار پریشان سے ہو گئے۔ اس پریشانی کے عالم میں تھے کہ ایک طرف سے آواز آئی کہ سورج غروب ہو گیا، دوسری طرف آواز آئی کہ قافلہ بھی آ گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر سورج کو روک دیا گیا۔ واہ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے بروز قیامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت و زیارت نصیب فرمائے، آمین۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی تجھے ہدایت پر قائم رکھے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالی ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اسلامی تعلیمات کو سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور کمنٹ کریں اور اپنی رائے کو کمنٹ میں ضرور شیئر کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔